الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان کی حرارت، ایمان کی گرمی بڑی عجیب و غریب شے ہے، اور یہ نعمت، یہ شے صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ جس بندے کے قلب میں ایمان کی حرارت آتی ہے تو وہ بندہ اللہ کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے، نبی کی محبت میں بے قرار ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، نبی پر درود پڑھنے کے لیے اس کا دل مچلنے لگتا ہے۔ جب کسی کو ایمان کی حرارت اور گرمی نصیب ہوتی ہے، چونکہ ایمان کہتے ہیں اللہ پر یقین کرنے کو، اللہ پر توکل کرنے کو، اللہ پر اعتماد کرنے کو، اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جس کو یہ مل جاتا ہے اس کے دل کی عجیب و غریب پھر کیفیت ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جو آیت کریمہ خطبہ میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا اور اس میں ایک اشکال بھی دور کر دیا، چونکہ ہمارے آپ کے وہ رب ہیں، پالنہار ہیں، خالق بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اس لیے وہ جانتے تھے ہمارے مزاج کو، چونکہ ہمارا مزاج بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، تو جانتے تھے انسانی فطرت ہے کہ یہ سوچیں گے ضرور کہ کیا صرف ہم ہی لوگوں پہ فرض ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ تو اللہ پاک نے کہہ دیا من قبلکم، نہیں، تم سے پہلے کے بھی لوگوں پر فرض تھا، تمہیں پر نہیں ہے۔ آگے یہ بھی سوچ سکتے تھے ہم آپ کہ آخر بھوکا پیاسا رکھا کیوں جاتا ہے، تڑپایا کیوں جاتا بھوک پیاس سے؟ وہ بھی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم اس لیے تمہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں رمضان دیے ہیں، ہم تمہیں ماہ مبارک دیے ہیں، اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔
नेकूकार बन जाओ। क्यों? क्योंकि बंदा जब अल्लाह की निस्बत पर भूखा प्यासा रहता है तो इसके भूख प्यास के एहसास के साथ अल्लाह की मोहब्बत का भी एहसास दिलाया जाता है। हर पल, हर आन, हर घड़ी रोज़ादार ये सोचता है कि ये जो मैं भूखा प्यासा हूँ ये अपने अल्लाह के लिए है। इससे अल्लाह का ताल्लुक़ बड़ी जल्दी मिल जाता है। ईमान में जला पैदा हो जाती है, ईमान में गर्मी पैदा हो जाती है, ईमान में तावानी आ जाती है। तो जब बंदा इस तरह की कैफियत पा जाता है तो फिर अल्लाह से दिल लगाना, नबी से दिल लगाना, कुरान की तिलावत करना, नबी पर दरूद पढ़ना, अल्लाह के सामने रोना धोना गिड़गिड़ाना, ये सब आसान हो जाता है। अब हम लोग अगर ये नेमत पाए, गौर करें, अगर कल चाँद निकल आया तो इंशाअल्लाह कल पहली तरावी है। मगरिब का चाँद निकलते ही जैसे निकलेगा रमज़ान की सआतें मुबारक घड़ियाँ शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हर नेकी का भाव बढ़ जाएगा, हर नेकी 70 गुना, नफिल फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ 70 गुना, सुबहान अल्लाह। ये सब हम बंदों पर अल्लाह की निवाजिशें होंगी, अल्लाह की अता होगी, चूँकि वो हमें आपको अपना बनाना चाहते हैं, हमें आपको अपनी कुर्बत देना चाहते हैं, और कुर्बत के साथ साथ दुनियावी गुर्बत भी वो दूर करना चाहते हैं, दुनियावी कमज़ोरी भी दूर करना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को जो बेबस और लाचार समझते हैं उसकी वजह ये भी है, तक़वा कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यकीनुल ईमान कुल्लु वस्सब्रु निस्फुल ईमान। ईमान नाम है यकीन का, किस पर? अल्लाह पर। यानी पूरा का पूरा ईमान क्या है? अल यकीनुल ईमान कुल्लु, कुल का कुल ईमान क्या है? यकीन, अल्लाह पर भरोसा। अब हम लोग अपना जायज़ा लें कि हमारा आपका अल्लाह पर भरोसा है कितना, यकीन है कितना। इधर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ईमान क्या है? यकीन है, यकीन, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, सुभान अल्लाह। अब हम लोग इसी तवक्कुल, इसी भरोसा को पैदा करने के लिए बेकरार हो जाए इंशाअल्लाह। और एक हदीस में है कि ईमान हया का नाम है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान का शोबा क्या? हया। अब यहीं से अंदाज़ा कर लीजिए, इसकी तशरीह में हमारे उलमाए देवबंद ने लिखा है कि जानते हो बताने का मकसद क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं क़यामत तक के इंसानों को कि देखो, जो मोमिन होता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वो बेहया नहीं होता, वो बेगैरत नहीं होता, वो बेशर्म नहीं होता, वो हयादार होता है। अब हम लोग हयादार हैं कि नहीं, शर्मीले हैं कि नहीं, हम में गैरत है कि नहीं, ये अपना अपना जायज़ा लें। अब इसके बरअक्स जो काफिर है वो बेहया होता है, बेगैरत होता है। फिर यहीं से तमीज़ सिखा रहे हैं क्या? जो मोमिन होता है वो हयादार होता है, वो अपनी बीवियों को, अपने बेटियों को, अपने बहनों को वो पर्दा सिखाता है, हया सिखाता है, गैरत सिखाता है, शर्म सिखाता है, लाज सिखाता है कि देखो तुम शर्म व हया वाली बनो, बेगैरत ना बनो। ये मोमिन की सिफत है, ये उसका वस्फ है, ये उसकी खूबी है कि खुद और अपने अहले खाना को वो बाहया बना के रखता है, बेशर्म बना के नहीं। जबकि काफिर क्या करता है? खुद बेहया होता है, अपने बहू बेटियों को, हत्ता कि अपनी बीवी को वो बेहया बनाता है, कहता है कम कपड़े पहनो, मॉडर्न किस्म का पहनो, और वो देखता है बाज़ारों में लेके चलता है कि मेरी बीवी को कितने लोग देख रहे हैं, तो अंदर से खुश होता। कौन? काफिर। चूँकि बेहयाई उसकी गुत्थी में है, बेशर्मी उसकी गुत्थी में है, तो वो खुद मगन होता है।
کہتا دیکھو ہماری بیوی کیسا کپڑا پہنی، بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت لوگ مسکرا رہے ہیں۔ ارے کمینے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو دوسرے کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، بہنوں کو دیکھتا ہے، تو تیرے دل کے اندر غلط جذبات امڑتے ہیں، تو تیری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے گا تو ان کے دل میں غلط جذبات نہیں امڑیں گے؟ تو کیسا مرد ہے اپنی بہو بیٹیوں کو دکھا کر غیر مردوں میں غلط جذبات پیدا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ تو اسے پتہ چلا کافر نا سمجھ ہے، کم عقل ہے، اور مومن سمجھدار ہے، اس لیے وہ شرم و حیا کا پاس لحاظ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان اور حیا کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو سمجھ لو ایمان رخصت ہو گیا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، کہ اگر حیا رخصت، ایمان رخصت چلا گیا۔ اب یہاں ہم میں کتنی حیا ہے، ہم لوگ یہ اندازہ کریں اور یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارا ایمان زبردست ہے۔ ہم نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے اپنے دیہاتوں میں، نئی نئی شادی ہوتی ہے اگر تو کہتے ہیں آؤ 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 آؤ، کس لیے بلا رہے جانتے ہیں؟ آؤ آؤ، یعنی آؤ بری عورتیاں دیکھ لیں۔ واہ بھائی، واہ بھائی، یہ کون سا فیشن ہے؟ اتنی بڑی بے حیائی، اتنی بڑی بے غیرتی۔ جس گھر میں یہ بے حیائی ہوگی برکتیں اٹھ جائیں گی، اللہ روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، لاکھوں کی آمدنی ہوگی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول سے، ایسے گھر میں ہمیشہ تنگی معیشت میں یہ گھر گرفتار ہوگا، ہمیشہ یہ ہائے ہائے کرتا ہوگا۔ روپے پیسوں کا نام برکت نہیں ہے، برکت نام ہے دل کے سکون کا، چین کا۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں تو ہم لوگ ایسے خود بے حیا بے غیرت ہو گئے۔ ابھی آج کی خبر ہے، جا کے پتہ کر سکتے، ہو سکتا ہے امیر بھائی کو معلوم ہو، 3-4 لڑکے گرفتار ہوئے ہیں، ایک پکڑا گیا ہے، 2-3 غائب ہے، ایک ہریجن لڑکی کے چکر میں 3-4 دن سے اس کو رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھے تھے کہاں نہیں۔ اب سب دعا کرا رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب کی دعا کی کرامت کمینے دیکھنے آئے ہیں اور اپنی حرکت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسوں کے لیے آنسو بہائیں کہ یہ بچ جائے یا لاٹھی کھائیں، لیکن ایسی ایسی حرکتیں اور بغیرتی کر کے مسلم معاشرے پر بدنما داغ لگاتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، میں کس کھیت کا مولی گاجر میری کیا چلنے والی، میں تو دعا بتا ہی سکتا ہوں، چونکہ ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، بے قرار ہے، آنسو تھم نہیں رہا ہے، اس لیے ماں کی مامتا جوش مارتی ہے تو مجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ دعا تو کر ہی دیتا ہوں، باقی اللہ کے حوالے۔ لیکن ہم اتنے بے غیرت نہ بنے کہ جہاں 4 لاٹھی مارنے کو تھانے دار کے 40 مارے، یہ سمجھ کے ہم ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ایسی حرکت اس لیے کر رہے ہیں کہ حیا جب رخصت ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان جب کمزور ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان نام ہے اللہ پر بھروسے کا، اللہ پر یقین کا۔ اور یہ یقین، یہ بھروسہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، تبھی تو صحابہ کرام سب کو رضی اللہ عنہم اجمعین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ہر دم ٹکٹکی باندھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میرے سرکار کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنا ہر دکھڑا وہ لے کے آتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنا دکھڑا لے کے آتے ہیں کہ کوئی دعا بتا دو، صحابہ کی زندگی میں اگر ایک حالات پیش آئے ہیں تو وہ بتا دو تاکہ ہم اپنے درد کا دروا کر سکیں، اسے دور کر سکیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام کی خوبصورت عادت۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا آنکھ میں، جس کی وجہ سے پوری آنکھ سمجھیے قیمہ بن گئی، قیمہ، پوری آنکھ بہہ گئی۔ اب ہمیں آپ کے آنکھ میں اگر ایک تنکا چلا جاتا ہے کتنا بے چین ہوتے ہیں، یہاں تو پوری آنکھ چلی گئی ہے، کتنا شدید درد ہوتا ہوگا۔ آئے اور کہا پیارے آقا
بہت تکلیف ہے۔ تو اب غور کیجئے گا پیارے آقا نے کیا کہا، قتادہ جنت چاہتے ہو یا آنکھ چاہتے ہو؟ کیا کہا، جنت چاہتے ہو یا آنکھ چاہتے ہو؟ ہمارے آپ جیسے بیوقوف ہوتے تو کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں حضرت آپ تو آنکھیں چاہیے، جنت کا فیصلہ بعد میں، یہ کہہ دیتے ہیں نا، سمجھ ہے نا، کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہاں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں پیارے آقا، اللہ کے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے میری آنکھ بھی لوٹا دو، مجھے جنت بھی دے دے، آپ دعا کر دیں دونوں کے لیے۔ پیارے آقا نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ ادھر آؤ۔ آپ نے جو ہے آنکھ کے وہ سارے ذرات لیے، اس کے بعد اسی پہ رکھ دیے، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ دیکھو اب کھول کے آنکھ۔ تو حضرت قتادہ دیکھے ماشاءاللہ مسکرانے لگے، ساری تکلیف دور اور آنکھ واپس آ گئی، اور جنت واجب ہونے کے لیے بھی دعا کر دیا۔ کہا جاؤ قتادہ تم بڑے جو ہے سمجھدار نکلے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا ان کی اس سمجھداری پر مسکرانے لگے تھے۔ آج ہمارا آپ کا عمل روضہ میں پیش ہوتا ہوگا، جیسا کہ روایت بتاتی ہے کہ امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو بتاؤ ہماری آپ کی سمجھداری پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہوگا یا سکھ پاتے ہوں گے؟ اندازہ کریں ہماری حرکتوں سے، ہمارے ان چال چلن سے پیارے آقا کو تکلیف ہوتی ہوگی یا خوشی ہوتی ہوگی، ہم اندازہ کر لیں۔ تو وہاں چونکہ یقین تھا، اللہ اور نبی پر بھروسہ تھا، اس لیے آتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے اور اپنی تکلیف کہتے تھے، تکلیف حل ہو جاتی تھی۔ چونکہ وہیں سے وہ سبق لیتے تھے، درس لیتے تھے، اس لیے ان کا ایمان روز بروز، لمحہ بلمحہ، لہجہ بلہجہ ان کا ایمان ترقی کرتا تھا، انہیں اللہ پر بھروسہ یقین بڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس لیے جب چاہتے تھے، جو چاہتے تھے میدان سر کر لیتے تھے، فتح کر لیتے تھے۔ آج یہی یقین، یہی ایمان بگڑا ہوا ہے، کمزور ہے، پھسپھسا سا ہے۔ یہی ایمان، یہی یقین، یہی بھروسہ ہمارا آپ کا اللہ پاک بڑھانے کے لیے، یہی یقین اور بڑھانے کے لیے رمضان جیسی مبارک ساعت دے رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ خوب دوستی کر لیں، اپنے اللہ سے قربت پیدا کر لیں، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے 20 رکعت، تہجد میں بیدار ہو کر، نبی پر درود پڑھ کے، اللہ کے سامنے آہو زاری کر کے، ذکر مراقبہ کر کے، جیسا کہ مشائخ سے سیکھے ہو، یہ سارے اعمال صالحہ کر کے ہم اللہ سے دوستی بڑھا لیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، پھر ہم خود اپنی انہی پاپی آنکھوں سے فتح کا نظارہ دیکھیں گے۔ آج تو ہم دعا مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دعا بھی ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بددل ہو کے، ناکامیاب سمجھتے ہوئے اپنے کو دعائیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہم سیکھتے نہیں، ہم اپنے آپ کو سب سمجھ گئے، اور وہاں بادشاہ وقت اللہ والوں کے ہاں آ کے، خانقاہ میں آ کے جھاڑو دے رہے ہیں اور اللہ کی معرفت محبت سیکھ رہے ہیں، بادشاہ وقت ہے، اور اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کب کتنا؟ ہماری آپ کی طرح اتنا جمع نہیں رکھتے کہ ہم رات دن اسی میں پریشان رہے۔ ابھی 12 لاکھ پہنچا ہے، اچھا اس سال میں 17 لاکھ کم سے کم یا 20 لاکھ تک پہنچانا، اسی میں پریشان ہے۔ اور جنت کے قریب کتنے ہم ہوئے اس میں نہیں۔ ارے اس طرح تو ایک رنڈی بھی جیتی ہے، رات دن وہ بھی مال جمع کرتی ہے۔ ناچ باجا کرنے والے، فلمیں بنانے والے آپ دیکھیے، اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں، تو کیا مطلب؟ روپے پیسوں سے عزت نہیں ملتی، عزت کا سوال اللہ کے یہاں سے ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا بڑا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ پر یقین کرنے والا ہوگا، اللہ سے دل لگانے والا ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ عزت دار ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہوگا۔ اب ہم لوگ ہیں کہ نہیں ذرا دیکھیں، سنیے، حالات کی زنجیر میں جب بندہ جکڑا جاتا ہے، اور یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، جب اللہ پاک حالات کی زنجیر میں بندے کو جکڑتے ہیں تو اس کے دل دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب پریشانی آتی ہے، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور جب دو چار ہوتا ہے تو یہ بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا ہے،
ہر دم اس کی کیفیت اضطراری ہوتی ہے. ایسے میں ایسا لگتا ہے دماغ پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے گا. اس کو یوں لگتا جیسے میری دعا لگتا ہے میرے سر سے اوپر نہیں چڑھتی کیا. ایسا محسوس ہوتا، چونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، حالات آئے ہیں، اس لیے میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. ایسے میں ہمیں آپ کو ایک مرشد کی، ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ مجھ کو مرشد بنائیں، آپ مجھ سے بیٹھو، نہیں. بہت سے اللہ والے ہیں، آپ سیکھیں، ہم خود سیکھ رہے ہیں، سیکھیں سکھائیں، لیکن سیکھنے کا ماحول بنائیں. اس طرح سے تو ہندو جیتا ہے، منمانی، جب چاہا تو پوجا پاٹ، جب کیونکہ اس کا دین آفاقی نہیں ہے، آسمان سے نہیں آیا ہوا، وہ سب یہیں گڑھ کے بنائے ہیں. ہمارا آپ کا تو آفاقی ہے، آسمانی دین ہے، اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے. لیکن ہم اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں بادشاہ وقت ہے خواجہ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بہت پائے کے بزرگ اور امام وقت، خانقاہ چلا رہے ہیں. خرقان میں محمود غزنوی آ رہا ہے، حالات سے دو چار ہے. سومناتھ کا مندر، اس کا قلعہ، بعض جگہ لکھا ہے قلعہ، بعض جگہ مندر. 70 بادشاہ، 70 راجا آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، اور ہر راجا کے پاس 1,000 فوج تھی. اس طرح سے ساری فوجیں ملا کے 70,000 ہو گئے. اور محمود غزنوی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی. یہ چلا وہاں سے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو روک دیا، اور اس نے کہا میں اپنے شیخ سے، اپنے مربی سے مل کے آتا ہوں. جمعہ کا دن تھا، خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی، کچھ گرد اڑ رہے تھے. تو جو جھاڑو دے رہا تھا مرید، وہاں ایک مرید اور کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ آ رہے ہیں، تھوڑا گرد نہ اڑا. اتنے میں بادشاہ نے سن لیا، کہا نہیں نہیں، تم اپنا کام جاری رکھو، ہو سکتا ہے اسی گرد کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ. ان کے ایسے پاک خیال تھے، اور یہاں تو ہر دم ناپاک خیال، ہر دم کچرا دماغ میں بھرا ہوا، خرافات چل رہی ہے. اللہ کی پناہ، اور ایسی ایسی خرافاتی، اب کیا ترجمہ کروں، بس آپ اندازہ کر لیجئے اپنے ہی دل دماغ سے. اللہ کی پناہ، چہرے سے پتہ چلتا ہے کتنی خرافات ہم میں ہے. اور وہاں دیکھیے کیا کہا، نہیں نہیں جھاڑو برقرار رکھو. اتنے میں قریب پہنچے تو ایک اشرفی کا سلام کیا، ایک اشرفی کا پورا تھیلا بھرا ہوا دیا. کہا حضرت قبول فرمائے. حضرت نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا نہیں حضرت، بہت اصرار کیا. بہرحال اشرفیوں کا تھیلا رکھا دیا گیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا تھا. حضرت نے کہا لاؤ اسے ناشتہ کرا. اب بادشاہ کو کئی دن کی سوکھی کا روٹی کا ٹکڑا دیا جا رہا. بتائیے، نرم دانا کھانے والا، پتہ نہیں کون کون سی مشروب پینے والا بادشاہ، اور سوکھی روٹی دی جا رہی ہے. تو اب بتائیں، لیکن حضرت نے جب دلایا تو حیادار تھا، شرمیلا. اب کیسے حضرت کا ہدیہ ٹھکرا تھا، تو اب توڑ رہا ہے، بڑی مشکل سے نکل رہا ہے. تو 2-3 بار کٹ اپنا کٹ توڑا. اس کے بعد حضرت سمجھ گئے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا مجھ سے نگلا نہیں جا رہا ہے، بڑی مشکل آ رہی ہے. تو حضرت نے کہا جیسے تمہیں میری سوکھی روٹی کا ٹکڑا تمہارے حلق سے نہیں اترتا، ایسے ہی تمہارا ہدیہ بھی میرے حلق سے نہیں اترتا، لہٰذا یہ ہدیہ اپنا ساتھ لے جاؤ. یہ تھے اللہ والے. ہم تو ہر دم رات دن رنگ رلیوں کی ایک دم فدا ہے، اور وہاں اللہ سے دل لگائے تھے، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل تھا. دیکھیے کہہ رہا حضرت ایک دعا کے لیے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا ایسے جا رہا ہوں، لشکر لایا ہوں اور کئی دفعہ حملہ کیا ہوں، ناکام رہا ہوں، آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو حضرت نے کہا اچھا، او بھائی میرا پرانا وہاں جبہ پڑا ہوا ہے، لے آؤ. جبہ لایا گیا. تاریخی واقعہ، اور کتاب میں، ایسا نہیں میں ہوا بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ جبہ لایا گیا، اور کہا سنو، جس وقت تمہاری فوج اور دشمن کی فوج ٹکرائے، جب دیکھو کہ دونوں لشکر میں اب ٹکر خوب شباب پر ہے، اس وقت اگر تمہیں یہ لگے
کہ میری فوج شکست کھا جائے گی تو 2 رکعت پڑھ کے سامنے یہ جبہ رکھ کے اور اللہ سے دعا کی درخواست کرنا اور یہ کہنا اے اللہ اگر اس جبے والے کی تیرے یہاں کچھ قدر ہے، کچھ اگر اکرام ہے تو اس جبے والے کی لاج رکھتے ہوئے تو میری دعا قبول فرما لے۔ بس یہی کہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی ہوا۔ جب لڑائی شباب پر پہنچی، دونوں سامنے سے تلواریں چلنے لگیں تو دیکھا بادشاہ محمود غزنوی نے کہ میری فوج اب پیچھے ہٹ رہی ہے، شکست کھا رہی ہے، تو فوراً دعا میں لگ گیا۔ ہاں بادشاہ وقت پر جب حالات آتے تھے، مصیبتیں آتی تھیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمیں کون سی بدماشی نے آ گھیرا ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی مار ہے، مار۔ یہ ہمیں آپ پر بدبختی سوار ہے، ہم بد نصیب ہو گئے، محروم ہو گئے کہ اللہ سے ہمیں مانگنا تک نصیب نہیں، اور بڑے مگن ہیں، زبردستی کی ہنسی ہے، اور گھر میں جاتے ہیں تو ہونٹ سوکھ جاتا ہے، بیوی کے پاس مسکرانے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کا پہاڑ جیسے مصیبت کا انہی پہ اب ٹوٹا، اب سارا روب سارا غصہ بیچاری بیوی پر دکھا رہے ہیں۔ وہ تو ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے۔ ایک ظالم کیا کہہ رہا ہے، ابھی جلدی مارتا تھا، پیٹتا تھا، سمجھ رہے، رو رو کے وہ بیان کر رہی تھی، تو اس کا چھوٹا بھائی وہاں موجود تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا تو بہنوئی کو پٹک کے مارا۔ ہاں ایسے کو مارنا چاہیے کمینوں کو، ظالموں کا ساتھ مت دینا، یاد رکھنا۔ اور ظالم خالی حکومتیں چلانے والے نہیں ہوتے، ہم آپ بھی گھر میں ظلم کرتے ہیں۔ پٹک کے مارا اور بہنوئی کا دماغ ٹھکانے لگا دیا۔ تو کیا کہہ رہا ہے بہنوئی اپنی بیوی سے، دیکھ اس کو نکال گھر سے، اور یاد رکھ آج کے بعد اس سے کبھی رابطہ مت کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بڑا بڑا کیپسول دے دیا نا، سمجھ میں آ گیا، سارا بخار اتر گیا۔ تو ہمارے یہاں فون کیا کہ ہمارے شوہر ایسے کہہ رہے، ہم نے کہا ایسے بدماش پر، ایسے ظالم پر یقین مت کرنا، تم چپ کے اپنے بھائی سے بات کر۔ رشتہ توڑنے والا جنتی نے تو تیرا سگا بھائی ہے، کون سا مفتی فتویٰ دے گا، کون سا مولوی یہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، رشتہ توڑ لے؟ ایسے ہمارے گھرانے میں نوجوان ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، اللہ پاک سنتے نہیں۔ ارے جو ہمارے معاشرے میں اتنی ظالمانہ حرکتیں ہوں گی تو اللہ روٹھ نہیں جائے گا، اسے منانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بادشاہ وقت چیخ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اللہ کی طاقت کو پکار رہا ہے کہ بارے الہ بہت دفعہ حملہ کیا، ہر حملے میں شکست کھایا، آج تیرے ولی نے اپنا جبہ دیا ہے، اگر اس ولی کی تیرے یہاں کچھ قدر و منزلت ہے تو اس کے صدقے دعا قبول فرما اور مدد فرما دے۔ بس کیا تھا، فوج کا پاؤں جمع اور دشمن کا دل اکھڑ گیا، روب سے تھر تھر دشمن کانپنے لگا، ان کی تلواریں کمزور پڑنے لگی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کمزور پڑنے لگی، مسلم فوج سب پر بھاری ہوئی، فتح ان کے حق میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جب لوٹ کے واپس آئے تو حضرت نے کہا دعا کیسے کیے تھے؟ ہم آپ بھی ایسے دعا کرتے ہیں، غور کیجئے گا، خالی اپنے لیے، یا اللہ دکان چل جائے، یا اللہ ہمارے بیٹوا کا ویزا آ جائے، یا اللہ ایک دم پیٹ والا سارا معاملہ ہے ایک دم۔ ارے آخرت کے لیے کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ اللہ سے کبھی اللہ کو تو مانگو، اللہ کی محبت کو تو مانگو۔ یا اللہ بھائی ہمارا بہت ستائے ہے، ہم میں یہ مقدمہ ایک کا تو اٹھا ہی لیتے ہو، ٹھیک اکیلے دنیا میں پھری کھیلو گے؟ یا اللہ کا جہنم میں ڈالتے ہو، ٹھیک، ارے واہ بھائی جنت اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے، اکیلے وہاں پھری کھیلو گے کیا؟ اکیلے جنت میں رہو گے؟ یہ کس نے، یہاں معافی کا کوئی سوال ہے نہیں۔ اور یہاں تک کہتا ہے، ایک آدمی کہہ دیا اگر اللہ، نعوذ باللہ، کیا کہہ رہا، اگر اللہ آئی جائیں اتر کے تبو ہم نہ معاف کر بھائی۔ اب بتاؤ اس کا ایمان رہ جائے گا؟ اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ جائے گی؟ بتائیے، جائیے مفتی سے پوچھیے، کیا بک رہے، کیا بول رہے، کچھ پتہ نہیں۔ کیا نعوذ باللہ ہمارا آپ کا اللہ اتنا کمزور ہے؟ ہم جیسوں کو پلے لگا دے گا، دوسروں کو ہدایت دے کے اور اپنی محبت پہ تڑپا دے گا، ہم آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ڈرے کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد وہ ذات ہے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اسی کی حکومت کا ڈنکا بجتا ہے۔ محمود غزنوی فاتح
بن کے آ رہا ہے۔ حضرت نے سوال کیا کیسے دعا مانگے تھے؟ کہا حضرت جب دیکھا فوج شکست کھا رہی ہے تو میں نے کہا اے اللہ مجھے جو ہے فتح دے دے، آج سومناتھ کا قلعہ یا مندر میں فتح کر لوں۔ حضرت نے کہا ہائے افسوس۔ حضرت نے سر پکڑ لیا، کہا ہائے افسوس۔ کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا ارے جب یقین تھا کہ قبولیت کی گھڑی ہے اور یقین کر کے جب تم مانگ رہے تھے تو کیوں صرف سومناتھ کو ہی مانگے؟ آج اگر تم پورے عالم کی فتح مانگتے کہ اے اللہ پورے عالم پر اسلامی غلبہ مانگتا ہوں، اسلام کی فتح مانگتا ہوں، اسلامی پھریرا لہرانا چاہتا ہوں، تو قسم خدا کی اللہ تمہیں فاتح عالم بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہم لوگ بھی چھوٹی چھوٹی دعا مانگتے ہیں، اس لیے چھوٹی دعا نہ مانگیے گا، لمبی دعا اور سب کے لیے مانگیے گا۔ اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بچھڑے جو ہیں اور تعلق جو اللہ سے کمزور ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور ہمت کریں، حوصلہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں اور اس کے لیے ایک مشن بنائیں۔ مشن کیا ہو؟ اللہ کی رضا، جنت کو واجب کرانا، جہنم کو حرام کرانا، یہ مشن ہو کہ اللہ ہمارا یہ مشن ہے، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، ہم پر جنت واجب ہو جائے، ساری امت پر جنت واجب ہو جائے، ہم پر ساری امت پر جہنم حرام ہو جائے۔ تبھی تو کہا ہے پہلا عشرہ کس کا ہے بھائی؟ ارے یاد ہے یا ہر سال یاد ہی دلانا پڑے گا؟ رمضان کا پہلا عشرہ کس کا عشرہ ہے؟ رحمت کا، مغفرت کا، آگ کا، خلاصی کا کیا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، رحمت کا عشرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پر جہنم کو حرام فرما دے، جنت کو واجب فرما دے۔ رمضان میں ہو سکتا ہے کچھ بیان اور زیادہ ہو جیسا کہ صحت رہے گی، بشرط صحت۔ رمضان میں تھوڑا اور پہلے آنے کی کوشش کیجئے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، سنت پڑھنے